دیکھتا اس کو بھی حضور خوبصورت لگتے۔ ویسے حضور کی خوبصورتی پر مولا کائنات کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ کی بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا صاف تھا کہ حضور جب جلوہ فرما ہوتے، جب جلوہ گر ہوتے تو دیواروں کے سائے حضور کے چہرے میں نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ موجود سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اپنے بارے میں کہ میں آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے وہ خود کو دیکھتا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا حضور آپ معاذ اللہ بدصورت ہیں، حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو آپ کو بدصورت کہہ رہا تھا، میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں آئینہ ہوں، جو آئینہ دیکھتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے میری صورت کے اندر اپنا شکل دیکھی، اس نے کہا کہ آپ بدصورت ہیں، گویا وہ خود کو بدصورت کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تو نے ٹھیک کہا، تو نے سچ کہا۔ میرے مصطفیٰ کے حسن کی کیا کیا بات کی جائے، میرے آقا چلتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چلنا بھی معجزہ۔ سبحان اللہ، آقا علیہ بے شک۔ الصلوۃ والسلام اگر کسی لشکر کے سامنے جاتے ہیں وہ لشکر ہیبت زدہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات اپنے تو اپنے دشمن بھی دیکھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اگر اتنا خوبصورت چہرہ خالق کائنات نے دیا، اتنے اچھے اوصاف اور اخلاق کے حمیدہ عطا کیے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ حضور تاجدار کائنات کی ایک مبارک عادت تھی، آپ سیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ مدینہ پاک سے آپ تھوڑا سا دور آئے تو وہاں پہ ایک قافلے کا پڑاؤ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سرخ اونٹ پسند آیا، اس کا سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں سیر کی گھر سے آیا تھا، اس وقت میرے پاس قیمت تو نہیں ہے، میں بیچ دیتا ہوں۔ مختصر یہ بات کر رہا ہوں، جب حضور وہاں سے چلے گئے قیمت بیچنے کا وعدہ کر کے، تو اس قافلے کے اندر یہ چہل پہل شروع ہوئی کہ ہو سکتا ہے وہ واپس نہ آئے۔ وہ جو قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی خیمے کے اندر موجود تھی، اس نے اندر سے آواز دی، اس نے کہا کہ خبردار یہ نہ کہو کہ ہمارا اونٹ چوری ہو گیا ہے، اگر وہ واپس نہیں آتا تو میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں، اونٹ کی قیمت میں ادا کروں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ ذرا یہ بتا تو اس کو جانتی ہے؟ تو کہتی ہے جانتی تو نہیں۔ تو انہوں نے کہا ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے خیمے کی اور سے اس کا نورانی چہرہ دیکھا، اس کی مبارک زلفیں دیکھی، اس کی آنکھیں دیکھی، یہ وہی آنکھیں ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات قرآن میں فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی حضور کا چہرہ ہے، والضحیٰ قرآن میں کہہ کر مخاطب کیا گیا، زلفوں کو واللیل کہہ کے بلایا گیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جو بات کرتا ہے ان کے منہ سے نور نکلتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو لگتا ہے پھول جڑ رہے ہیں، وہ بات کرتا ہے تو لگتا ہے پھول جڑ رہے ہیں، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دھوکہ دہی نہیں کر سکتا، دھوکہ باز نہیں ہوتا۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ حضور کے غلام آئے، صحابہ پہنچے، کچھ کھجوریں لے کے آئے ضیافت کے لیے، وہ بھی پیش کی اور قیمت بھی ساتھ دی اور کہا کہ یہ کھجوریں بھی لے لو، قیمت بھی لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بتاؤ یہ جو آیا تھا ہمارے پاس یہ تھا کون؟ اتنا خوبصورت چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ذرا یہ تو بتاؤ یہ جو آنے والا تھا یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، آج پوری دنیا کے اندر جس کے ڈنکے بج رہے ہیں، جس کی نبوت کے ترانے عالم پہ جا رہے ہیں، یہ وہی محمد رسول اللہ ہے۔ اور تم کتنے خوشبخت ہو، کتنے نیکوکار ہو رہے ہو کہ حضور کے مدینہ کے قریب آ گئے۔ وہ سامنے جو کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں، یہی تو مدینہ المنورہ ہے، یہی تو حضور کا شہر ہے۔ تو وہ سارا قافلہ صحابہ سے عرض کرتا ہے پھر لے چلو ہمیں حضور کی بارگاہ کے اندر، پھر لے چلو ہمیں حضور کی بارگاہ کے اندر، کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور جب وہ قافلہ واپس پلٹتا ہے تو ان کے جو تیور تھے وہ بڑے دیکھنے کے لائق تھے، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر
نہیں ہوتے، ملتی ہے اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس بھاگ سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیں گے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ مجھے سامنے یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ جو دیکھتا ہے حضور کا دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ یہودی بچے کا قصہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضور صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہیں، رونق افروز ہیں، یہودی بچہ دور سے دیکھتا ہے۔ معزز سامعین، جو پہلی نظر کا عشق ہوتا ہے یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ عشق حضور سے کر بیٹھا، ایمان تو اس کے دل میں پہنچ گیا، لیکن اس کو والد کا ڈر ہے کہ یہودی ہے مارے گا، ناراض ہوگا، مارے گا، غرضے کے بیمار ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا۔ علاقے کے، ملک کے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، ذرا اس کا علاج تو کرو، اس کا علاج کرو۔ حکیم طبیب علاج کرتے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوتا، افاقہ نہیں ہوتا۔ گویا وہ بچہ زبان سے یہ کہنا چاہ رہا ہے، تو نے دے دمایا میرے یار نے دے، آقا دے بیماروں بیمار نے دے، تو نے دے دمایا میرے یار نے دے، آقا دے بیماروں بیمار نے دے۔ گویا وہ بچہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے بابا، تو دنیا کے حکیموں اور طبیبوں کے پاس جا رہا ہے، میرا علاج تو صرف مصطفیٰ کی زیارت کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرے سبحان سامنے لے آ، میں تندرست ہو جاؤں گا، تندرست ہو جاؤں گا۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا کہ اسرائیل نے ہاتھ رکھا تو باپ نے پوچھا کہ اے بیٹا ذرا یہ تو بتا کہ تیری کوئی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، میں پوری کرتا ہوں۔ تو بیٹا عرض کرتا ہے بابا غصہ نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، یہ وعدہ دو تو پھر میں اپنی بات بتاتا ہوں۔ باپ نے وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر چاہتے ہو میری آخری خواہش پوری ہو تو چلے جاؤ، حضور علیہ السلام کو بلا کے لے گئے۔ میں حضور کے عشق کے اندر تڑپ رہا، میں حضور کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں، بلک رہا ہوں، غرضے کہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے حضور تاجدار کائنات کا وہ نورانی مکھڑا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی مکھڑا ہے جس کے متعلق پیر میرے علی شاہ نے کہا، مکھ چند بدر شاشانی یہ، متھے چمکے لاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مخمور اکھی ہن مد گئی۔ وہ باپ جاتا ہے، وہ یہودی جاتا حضور کی بارگاہ، حضور کا دریائے رحمت جوش میں، حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے لیکن حضور آپ سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور آپ سے پیار کرتا ہے، حضور آپ سے محبت کرتا ہے، آخری وقت ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ ذرا چلو میرے ساتھ، اس کے بچے کو دیکھ کے آتے ہیں۔ حضور صحابہ کے جرمٹ میں جا رہے ہیں۔ کتنی کرم نوازی ہے کہ بچہ یہودی کا ہے لیکن پیار مصطفیٰ سے کر رہا ہے، مصطفیٰ اس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو اس کی آخری سانسیں چلتی ہیں، باپ سراہنے کھڑا ہو کے کہتا ہے بیٹے تیرے عشق کو لے آیا، تیرے محبوب کو لے کے آ گیا ہوں، آنکھیں کھول اور زیارت کر۔ وہ بچہ جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے، مسکرانا شروع کر دیتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات یہاں تشریف فرما۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا مجھے مغفرت کا پروانہ ملے گا؟ مصطفیٰ جنت تقسیم کرنا شروع کر دے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، خالق نے اتنے وسیع اختیارات عطا فرما دیے۔ بے شک بے شک۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ شہادت پڑھ، تیری قبر سے لے کر جنت تک داخلہ یہ میری ضمانت ہے، تجھے جنت میں داخل کروں گا، ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ وہ آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتا ہے۔